حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ اس لحاظ سے بھی بلند ہے کہ وہ اپنے عہد کے بہت بڑے سیاسی لیڈر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گرد ایسے لوگ جمع کر لیے تھے کہ ان سے کام لے کر ان کے گرد جو بھی انتظامات تھے، جو ملکی دفاع تھی، وہ بڑے آسانی سے ان پر قابو پا لیتے تھے۔ عمر بن العاص، حضرت مغیرہ ابن شعبہ اور زیاد ابن ابی، یہ وہ مشاہیر تھے جن سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے حد مدد ملی۔ ان سے مشورہ کیے بغیر حضرت معاویہ کوئی بھی قدم نہیں لیتے تھے، چاہے وہ سیاست میں ہو، چاہے وہ دفاعی امور میں ہو، اور یہ تینوں صحابی جزیرہ نما عرب میں بڑے عقل مند اشخاص سمجھے جاتے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے وہ پہلے حکمران رہے جو 20 سال تک شام کے گورنر رہے اور 20 سال تک اس کے حاکم بھی۔ جب انہیں حکومت ملی تو انہوں نے بڑے شان و دبدبے کے ساتھ جو بھی باغی تھے، جو بھی سرکش تھے، ان پر قابو پا لیا۔ ان کے دور میں کسی کی بھی سرکشی یا بغاوت کی جرت نہیں ہوئی، اور جو بھی فتنہ یا بغاوت اس کے دور حکومت میں اٹھتی تھی اس کو وہ کچل ڈالتے تھے، یعنی اتنے پاورفل لیڈر تھے وہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں میں وہ پہلے شخص ہے جنہوں نے بحری جہاز تیار کر کے بحری جنگ کی ابتدا کی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیر روم کے جو سمندر تھے ان میں کافی جزیرے تھے، جب انہوں نے وہ جہاز تیار کر لیا تو ان کے ذریعے انہوں نے یہ کافی جزیرے جو ہے فتح کر لیے اور اس پر مسلمانوں کو لے جا کر بسایا۔ تاریخوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک تعداد کے مطابق حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 1700 جنگی جہاز تھے، جو اس وقت کے کیسر و روم کے پاس بھی اتنے نہیں تھے۔ ایشیا، یورپ اور افریقہ میں جتنی بڑی اور وسیع مملکت ان کی زیر آئی، اتنی خلفائے راشدین کے مبارک عہد میں بھی نہیں تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص الخاص وصف ان کا صبر، تحمل اور بردباری تھا۔ سخت سے سخت بات بھی جب وہ سنتے تھے تو ان کی پیشانی پر بل نہ آتا تھا۔ لوگوں سے وہ بڑی نرمی سے گفتگو کرتے تھے۔ ان کو اس بات پر فخر تھا کہ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کاتب وحی کا اعزاز بھی بخشا ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مہربانی سے ان کے ساتھ پیش آتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی فوجی صلاحیت، ان میں اس کی مالی انتظام اور ملکی انتظام، اس میں مہارت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دمشق جیسے اہم مقام کا گورنر مقرر کیا، اور ساری زندگی وہ ان کے کاموں سے خوش رہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 608 عیسوی میں ابو سفیان کے گھر پیدا ہوئے۔ اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر ایک ایسی عظیم الشان سلطنت کا حکمران ہوگا جو چین سے پرتگال تک پھیلی ہوئی ہوگی۔ 1400 برس کے اس طویل عرصے میں مسلمانوں کا کوئی خاندان بھی دنیا کے اتنے حصے میں حکمران نہیں رہا جس طرح بنو امیہ نے حکمرانی کی۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد 21 سال تک اسلام اور مسلمانوں کے لیے مصیبت بنے رہے۔ خود حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کافی چپکلش رہی، اور ازاں بعد معاویہ کے بیٹے یزید کے دور میں تو تاریخ اسلام کا وہ المیہ پیش آیا جو آج تک سارے مسلمانوں، تقریباً 1300 سال سے سارے مسلمانوں کے دلوں میں ایک خنجر ہے۔ عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ بیٹا اپنے باپ کے طور و اطوار پر چلتا ہے، جیسا باپ ویسا بیٹا۔ اب اگرچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کو اسلام سے کافی چپکلش تھی، لیکن تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اسلامی اور مسلمانوں کی فوج کا مقابلہ کیا ہو۔ اس وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام لانے سے پہلے بھی اسلام سے اتنا تعصب نہیں تھا، اور جب فتح مکہ کے دوران معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے اسلام قبول کر لیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور بیعت کر لی۔ اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اسلام لاتے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کافی بہادری اور شجاعت دکھاتے، لیکن وہ کافی بعد میں اسلام لائے، فتح مکہ کے دوران اسلام لائے، اس وجہ سے انہیں اتنی بہادری اور شجاعت کا موقع نہیں ملا۔ اور صرف 2 غزوات ایسے ہیں کہ ان کو شریک ہونے کا موقع ملا، ایک غزوہ حنین اور دوسرا معرکہ طائف۔ غزوہ حنین کے موقع پر بہت سے مال غنیمت ہاتھ آیا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو 100 اونٹ اور 130 تیلہ چاندی عطا فرمائی، اور مزید یہ کہ ان کو کاتب وحی کا اعزاز بھی دیا۔ اس وجہ سے کیونکہ کاتب وحی کے لیے کوئی ایسا بندہ چاہیے ہوتا ہے جو لکھنا پڑھنا بھی جانتا ہو اور دماغی حافظہ بھی اچھا رکھتا ہو۔ ان دونوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گریپ کافی مضبوط تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی لیاقت اور جوہر دکھانے کا موقع ملا،
اور یہ ٹائم تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا۔ اس دوران بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے معرکوں میں اور شام کے جہادوں میں ہمیشہ آگے آگے رہے، اور انہوں نے اپنی جنگی جنون اور جنگی قابلیت سے بہت سے رومیوں کو نقصان پہنچایا۔ قیصادیہ کا عظیم معرکہ بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر جہاد اور لڑائیوں میں شریک ہوتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 18 ہجری میں یزید بن ابی سفیان کی وفات کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دمشق کا گورنر مقرر کیا۔ حضرت فاروق اعظم کے دور میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 سال دمشق کی گورنری میں گزارے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مغز بیداری، ان کی شجاعت، ان کی قابلیت، ان کی فہم سے بہت ہی خوش تھے، اور پھر دمشق میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر ایسے جمے کہ یہ شہر پھر بعد میں جا کر اسلامی مملکت کا دارالحکومت قرار پایا، اور اس شہر نے بڑی شہرت حاصل کی۔ 13 ہجری میں جب فاروق اعظم شہید کر دیے گئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر مسلمانوں نے بیعت کر لی، تو اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی قابلیت اور ان کی لیاقت اور جوہر کو دیکھ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سارے شام کی گورنری اور ولایت عطا کر دی، اور اس وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی شہرت ملی۔ چونکہ شام بہت بڑا علاقہ تھا اور سرسبز تھا، یہ ملک مسلمانوں نے رومیوں سے حاصل کیا تھا، اس لیے رومی شہنشاہ مسلسل مسلمانوں کے لیے درد سر بنا ہوا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے آئے دن حملوں اور بار بار کے معرکوں سے جان چھڑانے کے لیے 3 تدابیریں اختیار کی۔ ایک تو یہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹے چھوٹے فوج کے دستے تیار کیے اور ان کے ملک پر یلغار کی، جس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ تمام صوبے اس کے ہاتھ سے نکلتے گئے اور ان کی طاقت کمزور ہوتی گئی، اور بقول دانشوروں کمزور مار کھانے کی نشانی ہوتا ہے۔ بحیرہ روم کے جو جزیرے تھے اور جو رومی شہنشاہوں کے قبضے میں تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پے در پے فتح کر لیا، اور ان کو ان کی جنگی طاقت بھی جاتی رہی، اور دوسرا مسلمانوں کو وہاں آباد کرنا شروع کر دیا، جس سے 2 فائدے ہوئے۔ ایک تو ان کی جنگی طاقت جاتی رہی، اور دوسرا مسلمان ان میں پلتے پلتے رہے، جس سے رومی شہنشاہ ان کی سلطنت مزید کمزور ہو گئی۔ جس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جزیرے فتح کرنے کا سوچ رہے تھے، اسی وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جنگی بیڑا تیار کیا، جس میں 1700 جنگی جہاز تھے، اور رومی سلطنت اور رومی شہنشاہ جس کی طاقت کا ساری دنیا میں چرچا تھا، وہ صرف بحیرہ روم میں 600 جنگی جہاز لا سکی۔ اس سے بھی آپ حضرت معاویہ کی جنگی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیرہ روم کے ساحل کے ساتھ ساتھ بحر اوقیانوس تک چلے گئے تھے، اور طرابلس، تیونس، الجزائر اور بہت سے علاقے اور بہت سے ممالک رومی شہنشاہوں کے قبضے میں جو تھے ان کو فتح کر لیا تھا، جس کی وجہ سے رومی شہنشاہوں کی طاقتوں میں بے حد اور بے انتہا کمی ہو گئی، اور وہ یہ سوچنے لگے کہ اس بلائے نگہانی سے کس طرح چھٹکارا پایا جائے، اور آخر کار جب ان کو کوئی بھی تدبیر سوچی نہ آئی اور ان کی کوئی بھی فہم کام نہ آیا، تو اس عظیم الشان سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ جب فتنہ پردازوں اور مفسدوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر ڈالا، اور مسلمانوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پہلا کام کیا وہ حضرت معاویہ کو معزول کرنے کا تھا۔ انہوں نے حضرت معاویہ کو معزول کیا اور سہیل بن حنیف کو شام کا گورنر مقرر کیا۔ لیکن دوسری طرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شام کے بڑے بڑے مدبر، عقلاء اور سیاست دان تھے۔ انہوں نے اپنے ممدوح کو ایک صوبے کی گورنری سے ہٹا کر ساری مملکت کا سلطان بنا دیا بلا شرکت غیرے، مطلب یہ ساری سلطنت کا بادشاہ بنا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قاصد کے ذریعے حضرت معاویہ کو خط بھیجا کہ آپ میری بیعت کر لیں، اور حضرت معاویہ کا جواب یہ تھا کہ میری بیعت اس بات پر منحصر ہے کہ آپ پہلے قاتلان عثمان کا بدلہ لیں، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس لوگوں نے شہید کیا ہے، جن مفسدوں نے شہید کیا ہے، آپ پہلے ان کا بدلہ لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بخوبی جانتے تھے کہ اس سے دارالخلافہ میں بدامنی بھی ہوگی، اور وہ ان کے بڑی تعداد سے بھی واقف تھے، اس وجہ سے وہ ایسا نہ کر سکے جس طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیمانڈز تھی، اور انہوں نے حضرت معاویہ کو باغی قرار دیا اور جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ کی باہمی چپکلش کو دیکھ کر بعض صحابہ کرام کو بڑا دکھ ہوا، اور انہوں نے دمشق اور شام جا کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا کہ آپ ایسا نہ کریں، پہلے بیعت کریں، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا، اور انہوں نے کہا کہ پہلے میرے بھائی
کہ جو قاتل ہے ان کو لٹکایا جائے، اس کے بعد میں بیعت کروں گا۔ جب وہ صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان کو سارا واقعہ سنایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہی ڈیمانڈز ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں اور ان کا جو لشکر تھا، ان میں جو لوگ تھے جو قاتلان عثمان تھے، جنہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، وہ آئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہی یہ کہنے لگے کہ ہم قاتلان عثمان ہیں۔ ان کی تعداد تقریباً 20,000 تھی اور یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں تھے۔ حضرت علی نے انہی حالات کو دیکھ کر پہلے بیعت لینی چاہی تھی، کیونکہ اگر وہ قاتلان عثمان کو فوراً سزا دیتے تو دارالخلافہ میں بدامنی بھی ہوتی اور اس وجہ سے خلافت کا منسوخ ہو جانا بھی طے تھا، کیونکہ یہ لوگ اتنے زیادہ تھے تعداد میں اور مدینہ پر صبائیوں کی اس طرح پکڑ اور جوڑ تھی کہ یہ لوگ اتنی آسانی سے ہاتھ نہیں آ سکتے تھے۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہی بات تھی کہ آپ پہلے ان کو سزا دے، اس کے بعد میں آپ کی بیعت کروں گا۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ حضرت معاویہ اتنی آسانی سے بیعت کرنے والے نہیں، تو انہوں نے تلوار کی زور سے بیعت لینی چاہی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بیدار مغز حکمران تھے، چنانچہ جنگ کی اطلاع ملتے ہی حضرت معاویہ 1,20,000 کا لشکر لے کر روانہ ہوئے تاکہ حضرت علی کے لشکر کو راستے میں ہی روک لے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 90,000 کا لشکر لے کر کوفہ سے چلے۔ یہ دونوں لشکر مقام صفین میں جمع ہوئی اور مقام صفین میں ان کا سامنا ہوا۔ ایک دفعہ پھر مصالحت کرنے کی کوشش کی صحابہ کرام نے، ٹیبل ٹاک کے ذریعے معاملہ چلا لیکن ناکام ہو گئی، اور اس کے بعد جنگ چلی۔ تقریباً دونوں سائڈ سے 36,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین شہید ہو گئے۔ اس عظیم کشت و خون پر بھی فیصلہ نہ کیا گیا اور فیصلہ ثالثوں کے حوالے کر دیا گیا، لیکن مصالحت کی یہ کوشش بھی ناکام ہو گئی اور دونوں فوجیں ایک نئی جنگ کی تیاری کرنے کے لیے لوٹ گئی۔ جنگ صفین کے فوراً بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج کے فتنے میں پھنس گئے۔ یہ وہی لوگ تھے جو قاتلان عثمان تھے، جو پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوج میں رہ کر فتنے برپا کرتے رہے اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مصیبت بن گئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک میدار مغز حکمران تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج کے فتنے میں مصروف ہے تو انہوں نے حضرت عمر بن العاص کو لشکر دے کر، اور چونکہ مصر میں بھی ان کا لشکر موجود تھا تو مصر میں بھی ان کے لیے لشکر مل گیا، حضرت عمر بن العاص نے حضرت معاویہ کے حکم سے مصر پر حملہ کر دیا اور مصر کی زرخیز زمین حضرت معاویہ نے اپنے کنٹرول میں لے لی۔ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے علاقے فتح کیے اور آخرکار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح کی پیشکش کی، اور حضرت علی نے یہ صلح کی پیشکش قبول کر لی اور طے ہوا کہ دونوں امیر ایک دوسرے کے مقبوضات پر چڑھائی نہیں کریں گے۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں بھی حضرت حسن نے معاویہ کی بیعت کر لی، اور یہاں سے پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عروج کا دور شروع ہو جاتا ہے، جس کی ابتدا 661 عیسوی میں ہوئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج کے فتنے سے کیسے نپٹے، حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی ملکی انتظام اور دفاعی معاملات کیسے سنبھالے، اور بہت کچھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی کے بارے میں آ رہا ہے سیکنڈ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ تعالیٰ۔